آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو اس کا ایک پس منظر ہے وہ جان لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طرف فرمایا، تورات عطا کر۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش اسرائیل میں، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے انہوں نے یہ دیکھا، غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قوم کو لے کر وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ نمبر 1، وَعَزَّرُوهُ نمبر 2، وَنَصَرُوهُ نمبر 3، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ، جو لوگ ان ایمان لائیں گے کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے۔ اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان 4 بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجئے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے 2 لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ، لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے۔ کیا کہیں، اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں 2 حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا۔ اگر عملاً تابع نہیں تو حقیقتاً دل میں جھانکو، do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے، جواب ملے گا صحیح۔ آپ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو۔ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص، خدا کی قسم فلاں شخص مومن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ گئے،
کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا سکتا من یا رسول. جواب سنیے اور اپنے غریب حالوں میں جاؤ. وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں امن میں، وہ مومن نہیں ہے. خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں. کیسے علیحدہ کر لیں گے ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق؟ آگے چلیے. جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ، صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسان. جھانک لیجیے صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے. کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملے، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ. اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے، تو بدماشیاں کریں گے. کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے کہ جا کے کھپے گی. اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے، ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلچھرے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گاڑیں گے. اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے. کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو. اور ہدایت ہمیں ملی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہو؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ تھا. حضرت عمر سے پوچھ، عمر تمہیں مجھ سے کتنے اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا. عمر تمہیں مجھ سے کتنے؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبت. فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا. ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز. آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام درکار ہے، جو مطلوب. تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی. اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل. اب اگلے بات پر آئیے. الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے. یہ تعظیم کس درجے؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی. سوء ادب. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھ. ہم کیسے کریں؟ ہمارا اس طرز عمل ہونا. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں بھائی، میں تحقیق کروں گا کہ واقعی ٹھیک. ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لیں آپ. محدثین نے کتنی محنتیں کر کے چھانٹی، لہذا یہ. لیکن فوراً اگر آپ بتا نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ اس طرح نہیں ہے. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں. محض قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط کسی شخصی. اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد گرد. ماؤ زے تنگ کے معاملہ ہے کہ نہیں؟ یہ سارا معاملہ دنیا. عام لوگ کہہ دیتے ریشنلسٹ لوگ کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے بھائی، قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم. جذباتی معاملہ کہ ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً زبانیں بند ہو جائیں. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں. اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں سخت اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آگ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش. صلی علی النبی صرف یہ کہتے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کا معاشرہ کبھی یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے. اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شرادہ بکھر جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شرادہ. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعظیم. ہمارے ہاں اصل میں ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے،
حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ ہیں ہر چیز، لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں، اس کی حقیقت کون جانتا؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں وصال رکھا کرتے تھے، آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک، 2 دن کا 100 میں وصال، 3 دن کا بھی رکھتے ہیں۔ صحابہ نے اجازت چاہی، حضور ہمیں بھی اجازت نہیں، حضور آپ تو رکھتے ہیں ہمیں منع کرتے ہیں۔ اب سن، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا۔ کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہے، مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا۔ ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر نہیں سمجھ سکے گا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھ، اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے، نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا۔ جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا، اللہ اللہ خیر، جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المریر قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں، آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشت کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ اے غالب، ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھ۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کہیں پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا۔ اب اس نے کہا، پتر تینوں اللہ پٹواری کرے۔ اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی طرف ادھر چلی گئی، تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق، پٹواری کرے تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ۔ ہاں، ایک پہلو ایسا ہے اس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل، ذرا یاد کیجئے، جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حاضر ہو گئے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی مشکیز دیکھیے، یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانی ہے کہ ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت، مجھے بھی کوئی غلام کر۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر، نور چشم، محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی اس کے قلب، لیکن فرمایا کیا بیٹی، یہ دنیا کی، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں، تسبیح فاطمہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمد اللہ اکبر کی سوچ لیجیے دل پر اللہ علیہ۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوہر تھے، آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہیں بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کر۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت، محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد 5 وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند تر کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے، ان کا تو اونچا مقام ہے، 5 وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب مربی بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو۔ یہ جامعیت کیوں ہے؟ جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نہ، آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کے حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا، اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
وہیں پر یا نساء نبی لستن کاحد النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات کیا ہے، وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھا، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جائے، یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے چلے جاؤ، آپ خود تھے موجود، اس لیے کہ رسول اپنے مقام کو وداؤٹ ایکسپریس پرمیشن فرام اللہ سبحانہ وتعالی۔ اب حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں حضور اجازت آ گئی؟ نہیں آئی، آ گئی نہیں آئی، دن گزر۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے ایک روز ہم نے دیکھا دوپہر کے وقت آ رہے ہیں حضور، کپڑے سے اپنا سر جو ہے ڈھانپا ہوا ہے۔ عرب میں دوپہر کے وقت وزٹ کرنا جو ہے یہ ان کے خلاف ان کی تہذیب، یہ قیلولے کا وقت۔ تو حیران ہوئے، آتے ہی فرمایا ابوبکر کی اجازت۔ اب انتہائی اور بڑی امید کہ بڑی شاباش ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور میں نے 2 اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں، خوب کھلا پلا کے انہیں فرما کیا ہوا ہے، یہ ہجرت میں ہمارے کام آئے گی۔ تو تھوڑا سا توقع فرماتے، ایک میں استعمال کروں گا لیکن کی قیمت۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، حضور مجھ سے یہ مغایرت، صاحب کے تناب کے ساتھ رہنے والا، اس سے یہ مغایرت، ذرا سے اشارے پر اپنی کم سن بیٹی پیش کر دی نکاح کے، اس سے یہ مغایرت، رو پڑے۔ حضور کی غیرت تھی۔ اب بتائیے مدد کا کے لیے درکار تھی؟ مدد تھی ان کے مشن کے لیے۔ مشن 2 حصوں میں تھا، اس کو جانیے، آج کچھ علمی باتیں آ رہی ہیں۔ حضور کے مشن کے 2 حصے، ایک ابتدائی جو تمام انبیاء اور رسول کا تھا، ایک تکمیلی جو صرف محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتدائی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت، جو دعوت قبول کر لے ان کے لیے بشارت کہ تمہارے لیے آخرت میں جنت، رد کر دے ان کے لیے نذیر، خبردار کر، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، سراجا منیرا، روشنی کے چراغ۔ یہ حیثیت مشترک ہے تمام انبیاء۔ تمام انبیاء بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، داعی بھی تھے، سراج بھی تھے، اگرچہ ان تمام حیثیتوں میں بھی حضور کا سب سے اونچا مقام علیحدہ نہ، لیکن حیثیت بنیادی طور پر مشترک، ایک حیثیت تکمیلی، اور وہ کیا ہے؟ اے نبی جو دین آپ کو دیا گیا ہے صرف تبلیغ نہیں، صرف تعلیم نہیں، اس کو قائم کر کے دکھاؤ نظام زندگی کی حیثیت۔ 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ حضور کے لیے آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 دفعہ سورہ توبہ میں یہ الفاظ آئے، سورہ صف میں یہ الفاظ آئے، سورہ فتح میں یہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الہدی قرآن حکیم، ہدایت کاملہ، اور نمبر 2 دین حق۔ یہ 2 چیزیں دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ اس دین کو غالب کرے پورے نظام زندگی پر۔ یہ معاملہ ذرا، اور یہ حضور کے لیے 3 دفعہ، اور کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں۔ قرآن مجید کے اس نقصان کر لیا۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ اسے ہم ایک ہے نبوت و رسالت، ایک ہے تکمیل نبوت و رسالت۔ ہمارے ہاں ختم نبوت کے اوپر تو زور دیا گیا ہے اور صحیح دیا گیا ہے، ایمان کا ہمارا جز۔ حضور کے بعد کسی نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، وہ جھوٹا کذاب دجال، جس نے مانا وہ بہرحال دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو بھی کچھ ہوا کرے۔ یہ چونکہ قانونی بات تھی اس لیے اس کا حق ادا کیا علماء کرام نے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں، لیکن حضور کی فضیلت اس میں نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ نبوت چلی آ رہی تھی ہموار طور پر، ایک جگہ آ کے ختم ہو گئی، تو فضیلت کون سی؟ نہیں، نبوت و رسالت تدریجاً ترقی کرتے ہوئے اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، یہ ہے فضیلت۔ اب آپ سوچئے الہدا دیا گیا حضور کو، تو کیا تورات میں ہدایت نہیں تھی؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی، ہم مانتے ہیں اللہ کی کتاب تھی۔ وہی فرمایا ہے انجیل فیہا ھدی ونور، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھی۔ پھر یہ الہدا قرآن آیا، یہ کیا ہے؟ ہدایت نے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے قرآن میں آ کر کامل ہو گئی، ہدایت کامل۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کا شعور بھی تو درجہ بدرجہ بڑھا ہے۔ ایک وقت تھا ہمارا بچپن تھا، فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، ہمارے آباء و اجداد کبھی جو رہتے تھے غاروں کے اندر یا کبھی آئے ہیں تو کیا تھا ان کے۔ اب اس وقت جو ہے کسی کو آپ پرائمری کے بچے کو پی ایچ ڈی ڈاکٹر رکھ دیجئے ٹیوٹر، تو کیا پڑھائے گا؟ پڑھائے گا تو وہی جو پرائمری کا بچہ سمجھ سکے۔ لہذا وہ جو کہا گیا تھا آدم کو اس زمین کی خلافت دیتے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ ہدایت رفتہ رفتہ آئے گی، آئے گی، آئے گی، آئے گی۔ اور یہ بات جان لیجئے
प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शरीफ ने जो किताब लिखी है फलसफे की तारीख, उसमें बताया है कि 1200 बरस इंसानी तारीख के बहुत ही प्रोडक्टिव फलसफियाना फिक्र के लिए, फ्रॉम 600 BC to 600 AD, 1200 ईयर, सारे फलसफे इसी में पैदा। सुकरात, मुख्तार, अफलातून और ये सब निकल गया, कन्फ्यूशियस भी आ गया, ताओ भी आ गया, और बुद्ध भी आ गया, जैन भी आ गया, सब आ गए, सब आ गए। गोया कि इंसान जब कुछ सोच सकता था, जितना सोच सकता था सोच चुका। और ये भी सुना दूं, हजरत ईसा ने कहा था अपने हवारियों से, डिपार्टिंग जो मैसेज, मुझे अभी तुमसे और भी बहुत बातें करनी थी, लेकिन तुम उनका तहम्मुल नहीं कर सकोगे। जब वो फारकनीत आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें सब कुछ बताएगा। लिहाजा जब इंसान बुलूगत को पहुंचा है फलसफियाना फिक्र के एतबार से, तब, और ये भी नोट कर लीजिए, बहुत अहम बात कह रहा हूं, चंद महीने गारे हिरा की तन्हाइयों में अल्लाह ताला ने हुजूर को वो सारा ज़हनी सफर तय करा। क्या करते थे हुजूर जाकर गारे हिरा में, कभी सोचा आपने? अगर आप यहूदियों में पैदा हुए होते तो यहूदी तर्ज पर आप इबादत करते, अगर कहीं ईसाइयों में पैदा होते तो ईसाइयों की तर्ज पर। आप तो पैदा वो मुश्रिकीन में शिरक करने का इम्कान ही नहीं आपने, तो क्या करते थे? हदीस के अल्फाज ये तहन्नसु फी, वहां जाकर इबादत कर। अब शारहीन हदीस ने बहुत उम्दा लिखा है, काना सिफत ताबुदही फी गारे हिरा अत्तफक्कुर वल इतिबार। गारे हिरा में आपकी इबादत फिक्र, गौर व फिक्र, तफक्कुर एतबार, जिसकी मैं ताबीर ये कर रहा हूं, जिसको कहा कभी अकबर इलाहाबादी ने, खुदा के काम देखो बाद क्या है और क्या पहले, नजर आता है मुझको बद्र से गारे हिरा पहले। तुम गारे हिरा को नहीं जानते। मुस्तफा अंदर हिरा खलवत गुज़ीर, कौम आईनो हुकूमत आफरीद। The most productive part of the period life of Muhammad is that which he passed in गारे हिरा। फिक्र की सारी जो है बुलंदियां तय की, तब आया है इक़रा बिस्मि रब्बिकल, अब अल्लाह का अल हुदा शुरू। अच्छा, इसी तरह नंबर 2, दीन हक मुकम्मल हुआ है। वरना जब हम कभी गारों में रहते थे, किसी म्यूनिसिपैलिटी का भी सवाल नहीं, निजाम किसे कहेंगे? फिर यह है कि कबायली निजाम आया, चलिए एक शेख है उसका कहना मानना है, सब कुछ निजाम तो बन गया ना। और निजाम जहां आएगा जकड़बंदी हो जाएगी। अब तुम फला कबीले के शख्स हो, उसका कबीले का सरदार ये, तुम्हें हुक्म मानना पड़ेगा। उस कबीले की रिवायत ये, तुम्हें पैरवी करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू इट वेदर यू लाइक इट नॉट। फिर आपकी सिटी स्टेट्स वजूद में आई, फिर एम्पायर्स वजूद में आ गए। 400-500 बरस से रोमन एम्पायर, 400-500 बरस से ईरानियन एम्पायर अरब के ऊपर ऐसे थी जैसे अफगान के सर के ऊपर बहुत बड़ा जो है पगड़ रखा होता है। कितना बड़ा होता है वो, किसी ने शेर कहा भी था, मुझे तो अब याद नहीं, कि सर पे बांधे हुए पूरा अफगानिस्तान, मेरा ख्याल से जमीर जाफर। तो क्या था ये जजीरा नुमा अरब, ये जजीरा कहलाता अल जजीरा, इसलिए कि नीचे आपको मालूम है बहरा अरब, उधर जो है खलीज आ रही है, आखिर तक इधर से बहरा कुल्जुम जा रहा है, और फिर खलीज अकबा आ गई है। तो ये सारा जो है जजीरा नुमा है, इससे पेनिनसुला। लेकिन अरब ऊपर 2 और हैं, इराक अरब, शाम अरब। इराक अरब पर कब्जा ईरान का, शाम अरब पर रूमियों का। और जब ये सल्तनतें बन गई तो गोया के इंसान शिकंजे में जुल्म, मेहनत करे किसान, ऐश करे जागीरदार, और बादशाह महल बनाए। लगान वहां से आ रहा है। अस जफाए दे खुदाया किस्ते दहकाना खराब। करगे पर बैठा हुआ कोई खद्दर बुन रहा है, टैक्स दो। बादशाह महल भी बनाएगा, याशियां भी करेगा, सारा निस्वानी हुस्न जो है कोह काफ का ले आएगा अपने यहाँ, और फिर फौज भी रखेगा। जरा तुमने गर्दन उठाई तो तुम्हारी सरकोबी करने के लिए फौज तैयार है। ये जब जकड़ बंद आई है इंसान पर, तब मोहम्मद को दिल्ली बेट इसे आजाद कराने वाला दीन हक दिया गया। ये दीन हक कुरान मजीद में इसीलिए कहा गया, ये मैं कह रहा हूं तकमील रिसालत, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया है। ये मुकम्मल निज़ाम जिंदगी हमने दिया है, पहले था ही नहीं। लिहाजा किसी और नबी से ये नहीं कहा गया कि इसको गालिब, मैंने आपको बता दिया, न नूह, न हूद, न सालेह, न इब्राहिम, न मूसा, न ईसा। और हुजूर से कहा गया ये दीन अब गालिब करो। अगर सिर्फ तुम किताब में लिख कर दे जाओ और उसके मिसाल पेश ना कर सको, दुनिया कहेगी बहुत अच्छी शायरी है। आज भी आपको मालूम है दी रिपब्लिक किताब जिंदा है, लेकिन आज तक एक दिन के लिए भी वो निजाम कहीं कायम हुआ है? हम यही कहेंगे कि ये जो है एक ख्वाब है, अल्लाह, इसके सिवा क्या यूटोपिया है। इस निजाम को कायम करके दिखाओ। अब आप इसको एनालाइज कर लीजिए अच्छी। इट वाज द रेवोल्यूशनरी रोल व्हिच वाज असाइंड टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निजाम को बदलना, इसी का नाम तो इनकलाब है। इनकलाब किसे कहते हैं? दुनिया में 2 निजाम एक जगह नहीं हो सकते। मजहब 100 भी हो सकते एक जगह। मजहब लिमिटेड है, आपकी जाती जिंदगी, आपके कुछ अकायद हैं, कुछ इबादत हैं, कुछ रसूमात हैं, कुछ सोशल राइट्स हैं, ये है बस। तो ये तो 100 भी दे कैन कोएग्जिस्ट।
امریکہ میں کتنے ہیں؟ مسلمان گئے مسجدیں بنا لی ہیں، ہندو گئے مندر بنا لیے ہیں، سکھ گئے ہیں ان کے گرودوارے بنے ہوئے ہیں، سلوتے یعنی یہودیوں کے عیسائیوں کے تو بے شمار ہے ہی ہے، لیکن ہے ہمہ مذہب۔ لیکن دین تو دو نہیں ہے، یا ڈیموکریسی ہوگی یا بادشاہت ہوگی، ایک تو دو تو نہیں، یا کیپٹلزم ہوگا یا سوشلزم ہوگا، دو تو نہیں ہو، یا تھیوکریسی ہوگی یا ڈیموکریسی ہوگی، دو نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے دنیا میں کہیں ویکوم نہیں ہے، نظام کے اعتبار سے کبھی نہیں رہا ہے، ہر ایک نظام موجود ہے۔ آپ کوئی دوسرا نظام لانا چاہتے ہیں، پہلے اس کو جڑ سے اکھیڑنا پڑے۔ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کعباداں کلند، تو نہ دانی اولا تعمیر راں ویرا کلند۔ رومی نے کہا ہے کہ دیکھو اگر کوئی نئی تعمیر تمہیں کرنی ہو تو تم جانتے نہیں ہو پہلے پرانی تعمیر کو گرانا پڑتا، پہلے آپ نظام جڑ سے کھینچ کر پھینکیں گے باہر تب نظام لائیں گے نا۔ اور یہ ظاہر بات ہے جو نظام بھی ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ پریولیج کلاسز ہیں، دے وانٹ اسٹیٹس کو، وہ کوئی تبدیلی نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ اسی نظام کی شاخوں پر تو ان کے گھونسلے بنے ہوئے، وہیں سے تو مفادات ان کے وابستہ ہیں۔ لہذا نظام جو ہے بدلنے کے لیے جانیں دینی پڑتی ہیں، خون بہانا پڑتا ہے، جان جوکھوں کا کام کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر نظام نہیں۔ اور محمد کا رول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے وہ عظمت محمد کی جو انسان نے پہچانی ہے۔ میں 3 گواہیاں آپ کے سامنے ون فرام دی ایسٹ، سیکنڈ فرام دی ویسٹ، تھرڈ کا ملوے ہے۔ یہی لاہور 1920، یہاں ایک بریڈلا ہال ہوتا تھا، اس بریڈلا ہال میں ایم این رائے کی ایک تقریر، and who was ایم این رائے؟ personal friend of Lenin, member of the Communist International. He knew what revolution is. اور اس نے ہسٹوریکل رول آف اسلام تقریر کی لاہور کے اندر، اور اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہیں رہا۔ اس نے کہا بعض مورخین یہ جو فتوحات کی ہیں صحابہ کرام نے، ان کو سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے اٹیلا نے فتوحات کی ہیں یا چنگیز خان نے کی ہے یا کسی اور، کہاں وہ کہاں یہ، وہاں صرف تباہی آتی تھی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے جب دنیا فتح کی ہے، نئی تہذیب دی ہے، نیا تمدن دیا ہے، نیا نظام دیا ہے، روشنی دی ہے، علوم کو تازہ کیا ہے، علوم ایجاد کیے ہیں، یہ ہے وہ انقلاب جو محمد نے برپا کیا۔ یہ کتاب آج بھی ہندوستان میں چھپتی ہے، بمبئی میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے اور گواہی دے رہا ہے۔ دوسرا، یہ تو چونکہ بڑی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھتا ہے دی 100، اس کا سب ٹائٹل کیا ہے؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ہیومن ریس۔ پوری انسانی نسل میں سے ان لوگوں کو چن لو جنہوں نے اس کی تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا، ادھر جا رہا تھا ادھر، ادھر جا رہا تھا ادھر، جن لوگوں نے بھی تاریخ کا دھارا موڑا پہلے سلیکٹ کر لو، سلیکشن 100 آدمی کا ہم آگے، اب گریڈیشن، ان میں سب سے زیادہ کس نے کیا اور ٹاپ پر لایا محمد کو۔ یہ کتاب تو اویلیبل ہے، پڑھیے۔ اور چونکہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے غور کی، نمبر 2 پر لایا ہے نیوٹن کو، بابائے طبیعیات، اور پھر کہتا ہے نیچرلی آئی او، میں عیسائی ہوں، آئی ایم پلیسنگ محمد ایٹ 1 ایٹ ٹاپ۔ ہاؤ؟ دس از بیکاز، یہ لفظ یاد کی، this is because he is the only person supremely successful in both the religious and secular field۔ ذہانت، وہ زندگی جو آج تقسیم کر دی گئی ہے، یہ مذہبی زندگی ہے، یہ سیکولر ہے، یہ ریاست ہے، قانون ہے، یہ ہے وہ، اس کو علیحدہ رکھو بھائی، مذہب کو علیحدہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ یا تو مجھے ملتا ہے کہ وہ آدمی جو ادھر اونچا ہے تو دوسری طرف نیچا ہے، کچھ بھی نہیں، ادھر اونچا ہے تو ادھر کچھ نہیں۔ روحانیت میں، دین میں، اخلاق میں عیسیٰ سے اوپر کون جائے گا؟ لیکن حکومت میں، ریاست میں کوئی قدم ہی نہیں رکھا، زیرو۔ مذہب کتنا بڑا پیدا کر دیا گوتم بدھ نے، لیکن ریاست، حکومت زیرو۔ اور بڑے سے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بڑے سے بڑے کانکرس کوئی چلا آیا ہے۔ آپ سوچئے جو گریک آ رہا ہے، جو سکندر اعظم کہاں سے چل کر مقدونیہ سے کہاں پہنچ گیا؟ بیاس تک۔ اٹیلا کہاں سے پہنچ گیا؟ مشرق سے مغرب تک۔ لیکن مذہب و اخلاق کے اندر زیرو نہیں بلکہ مائنس ویلیو لانی پڑتی۔ ایک ہی، آپ کم سے کم give credit to his honesty، ایک ہی انسان، دو ہے ہی نہیں۔ He is the only person supremely successful in both the religious and the secular field۔ اب آئیے تیسری میں گواہی دے رہا ہوں کہ ایسے جو ویسے شاتم رسول ہے، گالیاں دی ہیں اس نے، بدترین گالیاں دی، رقیق حملے، جیسے رشدی نے کیے ہیں، ایسے تسلیمہ نسرین نے کیے ہیں، سب اس طرح کے کیے ہیں۔ وہ ایچ جی ویلز، فکشن سٹوری رائٹر، ہسٹورین بھی، 2 کتابیں ہیں اس کی تاریخ پر، تاریخ انسانی عالم، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اینڈ کنسائز ہسٹری۔ جو رقیق حملے کیے ہیں میں اس کا ذکر نہیں، اس لیے کر دیا کہ معلوم ہے وہ دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اگر کسی کا دوست ہوگا تو تعریف کر ہی گئے، وہ دشمن ہے، میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء
فضیلت تو وہ ہوتی ہے جس کی ایک گواہی دشمن دے. جب وہ آیا ہے کانسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں چیپٹر آخری حضور کا، جو حضور کے چیپٹر میں جو آخری بات خطبہ حجۃ الوداع کو کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت، کسی اجمی کو کسی عرب پر کوئی، کسی گولے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی، ہاں تقوی کے. اب ذرا میرا ایک ایک لفظ نوٹ کیا لکھتا ہے اس پر. Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also, and we find a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, مسیح ناصری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واعظ تو ہمیں بہت ملے. But it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. انسانی حریت، اخوت، مساوات، اس کے واعظ کہنے تو بہت آسان ہے، تقریریں کرنی تو بہت آسان ہے، لیکن ان ویلیوز کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنا ایک سوسائٹی میں ماننا پڑتا ہے، یہ اسے دینا پڑا ہے کریڈٹ. جو لیکن ایک بات نوٹ کر لیں، مبادہ کہیں آپ میرے بارے میں سوء ظن ہو جائے، تازہ ایڈیشن جو اب اویلیبل ہے اس میں سے یہ نکال دیے گئے. آج کے جو ان کے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہے. اتنی بڑی حقیقت آپ پنجاب لائبریری یا پبلک لائبریری سے جا کے پرانے لکھ لیجیے، کانسائز ہسٹری آف دی ورلڈ کے اندر آپ کو although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we have a lot of these sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these. اب یہ جو مشن میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایک بنیادی مشن قرآن کی تبلیغ کرو. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نمبر 2، جو دین حق دیا اسے غالب کرو، قائم کرو، نافذ کرو، اس کی مثال پیش کرو دنیا. ان دونوں میں مدد درکار تھی محمد. جیسے حضرت مسیح نے کہا تھا وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیِّینَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں. جیسے کہ اللہ فرماتے سورہ حدید میں، بڑی پیاری آیت ہے، بڑی ریولوشنری آیت ہے، بلکہ میں لفظ استعمال بڑی ننگی انقلابی آیت ہے قرآن میں. اتنا صاف اللہ تعالیٰ ہی سچ بول سکتا ہے، کوئی اور تو ضرور کہیں نہ کہیں اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کے بات کرے. آیت نمبر 25 آف سورۃ الحدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ کتاب اتاری، شریعت اتاری، میزان اتاری، نظام اتارا. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. اس لیے کتاب کیوں بھیجی، رسول کیوں بھیجے، نبی کیوں بھیجے، وحی کیوں بھیجی؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ اس سے بڑی آیت کوئی ہوگی؟ عدل اجتماعی، سوشل جسٹس. اب اگلا ٹکڑا پڑھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس سے اسلحہ بنتا ہے، جنگی قوت ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اللہ دیکھ لینا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. دین اللہ کا، اسے قائم کرنا اللہ کی مدد ہے، اسے قائم کرنا محمد کا فرض ہے، اس کے جد و جہد کرنا محمد کی مدد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی نصرت، اور یہ نصرت آپ کو معلوم ہے حضرت صحابہ کرام نے کی ہے کہ نہیں؟ جو شخص ایمان لایا فوراً داعی بن گیا، فوراً. ابو بکر ایمان لائے، اور 6 جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے چوٹی کے صحابہ، وہ ان کی دعوت پر ایمان لائے. سعد ابن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، عثمان، سعید ابن زید، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابو بکر. نوجوان ہیں. مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا چچا نے، اور بڑا کر کے نکالا ہے کم وقت میں، اس لیے کہ باپ مر گیا تھا، بہت دولت چھوڑ گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا. کہتے ہیں 200 درہم کا جوڑا اس کا بن کر آتا تھا شام سے. جیسے کبھی ہم کہتے تھے کہ پنڈت نہرو کے کپڑے جو ہے پیرس سے سل کر آتے ہیں، اور جہاں سے گزر جاتا تھا مصعب، اتنا اس نے لگایا ہوتا تھا عطر کے پوری گلی جو ہے وہ خوشبو سے جو ہے بھر جاتا. چچا نے بلایا، تم جو یہ گلچھرے کر رہے ہو اپنے باپ کی دولت پر نہ، اور تم اسے کہتے ہو کافر، نکل جاؤ گھر سے. وہ چلنے لگے. He was a teenager. چلنے لگے. وہ سمجھا تھا کہ میرے یہ کہنے سے اس کو تارے نظر آ جائیں گے، یہ فوراً جو ہے توبہ کرے گا، پلٹ آئے گا. چلنے لگے تو اسے اور غصہ ہے، یہ کپڑے بھی اسی باپ کے ہیں، اتارو. وہی اتارے کھڑے. مادرزاد برہنہ ہو کر ماں کے، ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا. مصعب کیا ہوا ہے؟ فرمایا امی میں موحد ہوں، یہ ہے توحید. اور اب جا کر حضور کے دامن بیت ارقم میں اب ہمہ وقت کارکن قرآن اتر رہا ہے، پڑھ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، یاد کر رہے ہیں، یاد کر. اور اس کے بعد جب کہا تھا مدینے والوں نے بیت عقبہ اولیٰ پر کہ حضور ہمارے سے آپ کی ملاقات تو سال کے بعد ہی ہوگی، درمیان میں تو آپ کو معلوم ہے خون ریزی ہے، کوئی قافلہ بچ کے نہیں آ سکتا، تو اب آپ ہمیں کوئی اپنا شاگرد دی. مصعب بن عمیر کو نے کہا جاؤ. وہاں ان کا نام پڑ گیا المقری، پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا. 75 آدمی اگلے سال لے کر آ گیا ہے.
اور اسی سے بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے اور ہجرت کا راستہ کھل گیا. اور اس کو ایک دفعہ حضور نے دیکھا، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا مصعب، پھٹا ہوا کمبل تھا جس حضور کی آنکھوں میں آنسو. غزوہ احد میں شہید ہوا کس طرح؟ علم بردار تھا، ایک ہاتھ پر وار پڑا ہے، کٹ کے گر گیا، ایک ہاتھ سے تھاما، دوسرے پر بھی گر گیا، دونوں جو بچے ہوئے حصے تھے اس سے تھا. پھر جب ختم ہوا اس کے بعد جو ہے جب دفن کر رہے تھے، ان کے سامنے پرابلم لایا. مصعب کے جسم پر تو کوئی کپڑا ہی نہیں تھا سوائے ایک چادر کے، ایک دھوتی. اللہ اللہ خیر. اور شہید کا کفن ہوتا ہے اس کا اپنا لباس. حضور وہ اتنا چھوٹی ہے وہ چادر کہ پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل. فرمایا سر کو ڈھانپ تو کپڑے اور پیروں پر گھاس ڈال. دیٹ واز دی لاسٹ ڈریس. تو یہ لوگ جو تھے محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ ساتھی حضور کے جنہوں نے حضور کے مشن میں آپ کا ساتھ دیا. اور ایک خاص مرحلے کا تو میں آپ کے سامنے اس لیے کہ دین کی اقامت، دین کا غلبہ، اس میں تو جہاد اور قتال آئے گا لا محالہ. Nobody is going to allow you to change the system. اگر سسٹم بدلتا ہے تو اس کے ساتھ جو مفادات بدلتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جو پریولیجز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. لہذا جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا ہے، حضور نے مجلس شورا بنا اور آپ نے جو وہی سے آپ کو بتا دیا گیا تھا، دیکھو ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے، مال غنیمت سے لدا پھد اور 50 صرف اس کے ساتھ محافظ. ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے ویل کانٹے سے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا. بتاؤ کدھر چل. یہ اصل میں کسی بھی سپہ سالار کے لیے وقت ہوتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ کریں. کچھ ہوں گے ہم جیسے کمزور بھی، انہوں نے کہا کہ حضور پہلے قافلے کی طرح آسانی سے فتح بھی ہو جائے گی اور ہتھیار مل جائیں گے. ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، گنتی کے لوگوں کے پاس تلواریں بھی نہیں سب کے پاس، تو 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے. پھر لشکر سے نکلے. اب حضور کہہ رہے ہیں اشیرونی. حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوتے، حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں، ہم آپ کے جانثار ہیں. آپ جو آپ کی نیت ہے آپ بسم اللہ کیجیے، ہم آپ کو کیا پتہ ہمارے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. حضور پھر فرمایا مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ. تب خیال آیا سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو رئیس انصار تھے. ہو نہ ہو یہ ہماری طرف روئے، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی ہے اس میں طے یہ ہوا تھا کہ اگر یہ مکے والے مدینے پر حملہ آور ہوں گے آپ کو ختم کرنے کے لیے، ہم آپ کی حفاظت ایسے ہی کریں گے جیسے اپنے بیوی بچوں. اور ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، حضور پری ایمپٹ کر رہے ہیں، باہر نکل کر مقابلہ کر. تو گویا کہ انصار کور نہیں ہوتے اس لیے بار بار اشیرونی. اب سعد بن عبادہ کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول شاید آپ کا روئے. فإنا آمنا بک وصدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی. اب ہمارے پاس چوائس کون سا ہے؟ اگر آپ آگے چلیں ہم پیچھے چلیں گے، اگر برق الغماد تک پہنچیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے. یمن کا آخری شہر جو برق الغماد. اور اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر اپنی سواری سمندر میں ڈالیں گے ہم بھی ڈالیں گے. بہرحال یہ مراحل ہیں کہ در کر حضور اللہ کے دین کو غالب کیا اور قائم. اور اس ہر سطح پر، ہر مرحلے پر صحابہ کرام نے آپ کا، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں انہوں نے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے در حقیقت عظمت اللہ علیہ. آج کے دور میں سمجھ لیجیے اچھی، یہ دور جس کا کہ فاتح ہے حضور، فاتح سے مطلب افتتاح کرنے والے. اس دور میں اجتماعی نظام کی اصل اہمیت ہے. اجتماعی نظام غلط ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے. تقسیم دولت کا نظام غلط ہے. کیا ہوگا؟ ایک طرف دولت جمع ہوگی، ایکومولیشن آف ویلتھ، ایک طرف بھوک، افلاس، فاقہ ہوگا. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے، یہ دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری دونوں طرف کاٹتی. ایک طرف دولت جمع ہوگی تو عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، کچھ چرے ہوں گے، وہ بھی خراب، معاشرے کے لیے خراب. اور ایک طرف فقر ہوگا اور بھوک ہوگی اور فاقہ ہوگا، یہ بھی خراب. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں قاد الفقر و یکون کفرا. فقر تو انسان کو کفر کی حد تک پہنچا دے، لہذا فقر کو کل نظام کو توڑنا ہوگا. یہ الفاظ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ جو 12ویں صدی ہجری کے مجدد. اس نظام کو بدلنا. اب آپ سوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس مشن کی، تو میں اب دو باتیں آپ کو چونکہ حضور کی بعثت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، صرف ملک عرب کے لیے نہیں تھی. اگر یہ ہوتا تو آپ کا کام مکمل ہو گیا تھا، پورے عرب میں اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، ایک ایک شخص تک قرآن پہنچ گئی. لیکن 5 جگہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر. لہذا کام مکمل نہیں ہوا. اقبال کہتا ہے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی. یہ بھی تکمیل رسالت کا مظہر ہے کہ حضور سے پہلے کوئی رسول پوری نوع انسانی کے لیے نہیں بھیجا گیا. آپ پہلے رسول ہیں اللہ کے اور آخری جو پوری نوع انسانی کے لیے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کہا تھا اپنے حواریین سے، تو سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا. انجیل میں اب بھی الفاظ موجود ہیں
کہ I have been sent in search of the lost sheep of the house of Israel. میں تو اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا، صرف بنی اسرائیل کے. قرآن بھی کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، واحد رسول ہیں جو پوری دنیا. اچھا کہہ دینا تو آسان ہو گیا، اس کا مطلب جب تک پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب نہ ہو، محمد کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ، اور یہ ہوگا، اس کی خبر دی. یہ ایک تحفہ میں لے کر آیا آپ کے لیے. 8 صفحے ہیں، لیکن یہ سمجھیے کہ یہ سونے کے حروف سے شر لکھی، وہ احادیث، وہ آیات جن میں حضور نے خبر دی کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہوگا. ہو نہیں سکتا کہ دنیا ختم ہو جائے اور محمد کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہ ہو، ناممکن. ان آیات کو پڑھیے، اس میں پھر احادیث پڑھیے. میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سنا دوں. ایک میں حضور نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار گنے ہیں. آپ پڑھ لیجیے گا، ٹیکسٹ ہے، اور خدا کے لیے اس کی قدر کی. یہ آیات ہیں، احادیث پھینک نہ دیجیے خدا کے لیے. اور اس کے اندر جو ہے اس وقت کے جو مایوسی کے اندھیارے ہمارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، اس کا علاج ہے کہ نہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے. بہرحال حضور نے جب اپنا مشن عرب کی حد تک مکمل کر لیا تو اب ایک بات نوٹ کیجئے، خطبہ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا مجمع. حضور نے اپنے اس خطبے میں اپنی تعلیمات کے جو اہم نکات تھے انہیں اور دہرایا 3 مرتبہ ایک بات کی. لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، پہلے آپ ادھر رخ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کچھ، ادھر لوگ آدمی آگے کھڑا ہوا اس کو آگے پہنچاتا اور آگے پہنچاتا، پھر آپ سامنے رخ کر کے کہتے تھے، پھر بائیں طرف رخ، ایک لفظ 3 مرتبہ. آخر میں ایک سوال کی، الا هل بلغت، دیکھو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں. پھر قرآن میں تحدید آئی تھی، اے نبی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے نبی جو کچھ تم پر نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے پہنچا دو، اور اگر نہیں کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. اور اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 6 اگر پڑھ لیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغام پہنچایا تھا، تم نے پہنچایا کہ نہیں لوگوں کو. اس لیے حضور الا هل بلغت، دیکھو میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. جواب کیا ملا؟ انا نشهد انك قد بلغت رسالتہ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. ہم گواہ ہیں حضور آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر، اور گمراہی کے اندھیرے جو ہے انہیں چھانٹ کر. اب آپ نے آسمان کی انگشت شہادت سے وہی 3 مرتبہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، یہ مان رہا. یہ ہے سائی آف ریلیف. یہ بوجھ جو میرے کندھے پر آیا تھا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ اب منتقل ہو گیا، اب امت کو منتقل ہوا. لہذا آخری لفظ کیا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب جو یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں ہے. میں صرف تمہارے لیے ایک فرد نوع بشر تک دنیا میں جو اس وقت ہے، اور ایک فرد نوع بشر جو آخر تک آئے گا قیامت تک، اس تک قرآن پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. ہم نے نہیں پہنچایا، اسی لیے آج ہم اللہ کے عذاب میں ہیں. آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند گستاخی رشتہ ہماری جان. 1.5 بلین مسلمان، لیکن عزت نام کی کوئی شے ہے؟ G7 G9 G11 G13 G15 کوئی مسلمان بھی ہے ان میں؟ نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G7 میں نہ G15 میں، نہ اتنی بڑی تعداد. سیکیورٹی کونسل میں کسی سیٹ کی امید ہے؟ آپ کے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، آپ کی ٹیکسیشن کے احکام وہاں سے آ رہے ہیں. ریٹ بڑھاؤ، چینی کے اس کے بڑھاؤ، اور فلاں کے بڑھاؤ، اور بجلی کے بڑھاؤ، اور تیل کے بڑھاؤ. کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ذلیل؟ اور نمبر 2، آج دنیا میں خون اگر بہ رہا ہے تو صرف مسلمان ہو گیا مانند آب ارضا مسلمان کا لہو. 60 سال سے کشمیر اور فلسطین، پھر درمیان میں صومالیہ، چچنیا، کوسوو، یہ سب بوسنیا، پھر آپ کو معلوم ہے فلپائن، پھر جو کچھ ہوا افغانستان میں، اور جو اب ہو رہا ہے جو کچھ ہوا عراق میں. کیوں ہے؟ وی آر کرمنلز نمبر 1، وی ہیو ناٹ ڈن آور ڈیوٹی. ہم نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، دوسروں کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ ہمارا اپنا سارا نظام سود کے اوپر مبنی ہے. بہرحال پہلا فرض یہ، اب اس کو پہنچاؤ. اور یہاں تک فرمایا بلغوا عنی ولو آیت، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت. پریچ آن مائی بہاف. یہ کام جو ہے جو کہا گیا تھا، واقعہ یہ کہ میں 50 برس سے کر رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں. تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. میں میڈیکل کالج کے زمانے سے درس قرآن دے رہا ہوں. جب یہ طلبہ کے اجتماعات کے درمیان درس قرآن ہوتا، جماعت اسلامی کا رکن تھا تو درس قرآن ہوتا، اور اس کے بعد سے میری زندگی کا بیشتر وقت اس میں لگا، بیشتر اور بہتر. یہ حضور کی کا حکم، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آدمی. اچھا نمبر 2، اب حکم دیا گیا. مثال میں دے رہا ہوں آپ. جب ایران کے ساتھ جنگ شروع تو سپہ سالار افواج ایران رستم نے وفد بولا، اے عربو تم پہلے بھی ہم پر حملے، لیکن پہلے لوٹ مار کر کے واپس چلے.
یہ جان لیجئے یہ ہسٹری کا ایک موقع ہے خاص کا، ایک سیٹلڈ سویلائزیشنز ہوتی ہیں اور ایک وہ جو رہتے ہیں سطح مرتفع پر، وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ فصل کہاں سے آ جائے گی؟ یا ریگستان میں جو وہاں بستے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، جھپٹا مارتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، لے کر وہاں سے دولت آتے ہیں، اسی پر ان کی تم پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر، اس دفعہ پیچھا بھی چھوڑ رہے، وجہ کیا؟ ایسی پیاری، یہ کئی روایتوں میں آیا ہے، الفاظ مختلف ہو۔ جو مسلمان وفد کا سربراہ تھا اس کا جواب سنیں، انا قد ارس، دیکھو رستم پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہمیں بھیجا گیا، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم، کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالۃ الی نور الایمان ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اس لیے بھیجا گیا ہمیں کہ نوع انسانی کو شرک اور کفر کی جہالتوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے نجات دلا کر عدل اسلام۔ دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں، ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں، پوچھتا ہے مسلمانوں سے اینا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کر۔ اب اس نے کو لیا ہوگا آئیڈینٹیفائی کر، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرمائی، کوئی خادم نہیں، کوئی باڈی گارڈ۔ اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی۔ یہ مثال پیش کی، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں۔ اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی، اور اندر ہر طرح کا رسد بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی پادری آئے، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہو۔ ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا، تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکی عشرہ مبشرہ، ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے، یہاں سے آپ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن میں کے لیے نہیں گئے ہیں، کوئی انٹوریج نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹ ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم وہ براجمان تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری ہے۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر پنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں، اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا، اپنی کتابیں دیکھیں، ہاں یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہیں دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے، بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائرنس نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو۔ نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں میں کچھ، یہ مثالیں ہیں، یہ میں تو کہا کرتا ہوں۔ جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے، کیو این لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت، چاہے وہ کسی غیر میں ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکا جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں، he had no house in the whole of India، یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے۔ A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of prime minister۔ ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے ممبر نہیں بن سکتا، اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں۔ اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں، تو وہ جو مرتے دم بات کی نے ماتا جی سے، یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ماں کا۔ لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں، پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے۔ رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں بھوکے، ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے، کیا کروں؟ میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر، آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا بھائی کچھ پک رہا ہے،
ذرا انتظار کرو، سو جائے کانپ گئے، ایسے سیدھے بیٹھ، آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ، میں لے چلتا ہوں، نہیں قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے، اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا کھلایا۔ اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا، کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ نظام دنیا میں، بس آخری بات میں آ گیا، یہ خوشخبریاں میں آپ کے ساتھ یہ تحفہ لے کر آیا، یہ پڑھیے، نظام دوبارہ آنا، محمد کی پیشین کوئی غلط نہیں ہو سکتی، وہ صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ ابھی ہمیں اور سزائیں ملی، اور سخت سے سختر سزا، ابھی آرمگڈون سر پر تنی ہوئی، کھڑی ہوئی، ملحمۃ العظمیٰ جسے حدیث میں کہا گیا۔ آرمگڈون پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں، یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی، and you said the stage has been set for۔ نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ۔ کس لیے؟ نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر تو ختم ہوا، گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے، اب کس کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو اور آرگنائز کر رہے ہو؟ اب ہمیں مسلم فنڈامنٹ، یہ ہے وہ کروسیڈ، یہودی اور عیسائی نیو کنزرویٹوز، نیو کونس، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، ایک 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق ہے۔ تو ابھی ہم پر بڑے برے وقت، ہمیں سزائیں ابھی اور ملی، لیکن ٹیبلز ول بی ٹرن، دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا، چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا، لیکن ہوگی، وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پورا۔ ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا، حضرت ثوبان سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی، حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دی، فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا ذُوِّ عَلِي مِنْهَا، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹ کر مجھے یہ ہونا، and that is going to be the end۔ آرمگڈون بھی آ جائے گی پہلے، ملحمۃ العظمیٰ بھی آئے گا، سزائیں بھی ملیں گی بالآخر، لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لیے مسئلہ لمحہ فکریہ کیا ہے؟ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ Are we on the side of Allah or on the side of America؟ بہرحال یہ تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز آنے ہیں، میرے اور آپ میں یہ تو انقلاب تو آئے گا، حضور کے ذریعے سے آیا، کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے، ان کی دنیا بن گئی، آخرت بنی، قیامت کے بعد جو اللہ تعالیٰ روحن و ریحان، کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے، ابو لہب۔ آج بھی یہ قافلہ ادھر چل رہا ہے۔ اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابر دیے مومن پہ بوسا، ابلیس کو یورپ کا سہارا۔ اور صحیح کہا ہے، آخری بات جو کہہ رہا ہوں، ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، چوتھی بات، اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اتباع کریں گے کہ ساتھ نازل کے قرآن، اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے، آلہ انقلاب ہے، قرآن انسانوں کو بدلتا ہے، افراد کو، افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب بن پاتے، بٹ انڈیویجول چینج، اقبال کے الفاظ میں چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، ہی از اے چینج پرسن فرام ود ان۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، لیکن آخری دور کے بارے میں اشعار سنا رہا ہوں، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خود، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید ہو کر رہے، اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے، اور آنکھ لب پہ آ سکے، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سکے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور، وہ زمانہ آنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔